اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، یعنی سوال کیا گیا۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر و بیشتر پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن کی پہلی وحی نازل کی گئی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، جن کا لقب حکیم الامت ہے، مفسر شہیر ہیں، بہت ہی مشہور اور معروف محدث بھی ہے اور مفسر بھی ہے، اہل سنت و جماعت کے لیے باعث فخر ہیں، اہل سنت و جماعت کے لیے امام اور مقتدا اور پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ اس کی شرح کرتے ہوئے اپنی مشکات کی شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرماتے اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سب دن اللہ کے ہیں، تمام ایام اللہ کے ہیں، ہر ہفتے مہینے سال سب اللہ کے ہیں، لیکن پیر کے دن کو خاص نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اب چونکہ پیر کے دن کو خاص نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، اس وجہ سے پیر کا دن خاص طور پر ہمارے لیے مبارک اور محترم ہو گیا، اس لیے کہ اس دن کو نسبت رسول اللہ سے ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے، اپنے بزرگان دین کو دیکھا ہے، جب وہ پیر کا نام لیں تو فقط پیر نہیں کہتے بلکہ پیر شریف کہتے ہیں، اس لیے کہ اس دن کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ ادب ہے، اور ادب کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو بے ادب ہے تو وہ تو ہر کام میں ہی بے ادبی کرتا ہے، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ ایک ایک قدم اٹھا کر چلتا ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ویسی ادب اور بے ادبی کی بھی اس کے نزدیک ایک حیثیت ہوتی ہے۔ لہذا اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، وہ پیر کے دن کو پیر شریف اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دن کو نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اتنا ہی بہت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں مزید اور بھی چند باتیں ارشاد فرمائیں جو بہت اہم ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس حدیث میں تو ہے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، لیکن یہ جو حدیث ہے امام نسائی کی حدیث ہے اور ابو داؤد کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن رب کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جس دن میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں وَأَنَا صَائِمٌ، میرا روزہ ہو۔
تو یہ میرا عمل رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ایک حدیث ہو گئی، دو حدیث ہو گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کو خاص ارشاد فرمائے اس دن کے حوالے سے کہ اس دن میں روزہ کیوں رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم الا متہاجرین یقول دعہما حتی یصطلحا۔ اسے ابن ماجہ نے نقل کیا، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم الاثنین والخمیس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے۔ فقیل یا رسول اللہ انکا تصوم الاثنین والخمیس، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، بے شک جیسے ہی پیر اور جمعرات کے دن آتا ہے رب کی دریائے رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے پیر اور جمعرات کے صدقے میں۔ جیسے ہی پیر اور جمعرات کے دن آئے یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، اللہ پیر اور جمعرات کے دن ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، الا متہاجرین، سوائے دو جھگڑا کرنے والوں کے، کہ جو مسلمان ہیں اور آپس میں کسی ذاتی وجہ سے، ذاتی اناد کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، تو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے انہیں چھوڑے رکھو، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں تب تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں جہاں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، وہیں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ 3 دنوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہ ہو، بشرطے کہ اس کی ناراضگی دنیاوی ہو۔ اگر شرعی طور پر کوئی ناراضگی ہے تو اس کا حکم الگ آتا ہے۔ تو ایک بات یہ واضح ہو گئی نا کہ اس حدیث میں، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن مجھ پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اور پھر جب صحابہ کرام مختلف ادوار میں پوچھتے رہے تو رسول اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن لوگوں کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جس دن میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس دن میرا روزہ ہو۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ مبارک دنوں میں سے ہے، یہ مبارک ایام میں سے ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی پیر اور جمعرات کے دن آتا ہے رب اپنے خاص بندوں کو یعنی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، سوائے ان مسلمانوں کو جو آپس میں اناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ دن آتا ہے اور فرشتے انہیں بخشنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یعنی کہ پیر کا دن خاص ہو گیا۔ اب مزید اور دیکھیے، چونکہ یہ دن بہت خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے صحیح مسلم میں فرمایا اس دن میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو فقط یہی 2 وجہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیر کے دن کے، مزید اور امام احمد نے نقل کیا اور امام حیثمی نے اس حدیث کو روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے مزید اور رسول اللہ سے پیر کے دن کی نسبتیں گنوائیں۔ فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، وَاسْتُنْبِعَ یوم الاثنین، اور پیر کے دن ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، پیر کے دن ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثنین، اور جب آپ نے مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو جس دن آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے وہ بھی پیر کا دن تھا۔ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثنین، اور جس دن آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مقدسہ معطرہ منورہ پہنچے وہ بھی پیر کا دن تھا۔
ورفع الحجر یوم الاثنین، اور جس دن بیت اللہ کے دیوار پر حجر اسود نصب کیا گیا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ تو کتنی نسبتیں ہیں پیر کے دن سے کہ اب نسبتیں گن لیجئے کہ پیر کے دن کی نسبت کتنی ہے۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے۔ دوسری نسبت یہ ہے وفیہ انزل علی القرآن، اس دن مجھ پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ نے نبوت کا اعلان پیر کے دن ہی فرمایا۔ چوتھی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہجرت کا آغاز پیر کے دن فرمایا۔ پانچویں نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ جس دن ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے وہ بھی پیر کا دن تھا۔ اور چھٹی نسبت یہ ہے کہ جس دن حجر اسود نصب کیا گیا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ تو پیر کے دن کی خاص بات یہ ہم نے سمجھ لی اور سن لی کہ پیر کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے۔ اسی وجہ سے اہل اللہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی نیا کام شروع ہو تو اس کام کا آغاز پیر سے ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہم کام کا آغاز جب بھی ہوا ہے پیر کے دن ہی ہوا ہے۔ لہذا ہم بھی اگر پیر کے دن اپنے کسی خاص کام کا آغاز کریں گے نا تو اس میں رسول اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے برکتیں آ جائیں گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اور خاص بات یہ ہے، جو اس میں تو مزید اور بھی خاص باتیں تھیں لیکن اب وقت تو کم ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم دوسری بات یہ نقل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس دن اللہ کی کسی نعمت کا نزول ہو وہ دن منانے کے لیے ہوتا ہے، بھلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک گھڑی میں ہر لمحے میں نعمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ کے درجات ہر لمحے بلند ہوتے رہتے ہیں، نعمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کو یاد رکھا، روزہ رکھ کے یاد رکھا، جس سے معلوم ہوا ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسبت پیر کے دن ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جس دن کسی خاص نعمت کا نزول ہو وہ دن بھلانے کے لیے نہیں ہوتا، منانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی حدیث سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا، یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ خود اپنا جشن ولادت مناتے تھے روزہ رکھ کر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک کی امت کو چاہیے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اس دن اپنے جائز انداز میں رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منائے۔ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی روزہ رکھ کر خوشی منائے یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور عاشقان رسول ربیع الاول کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہر وہ عمل جو جائز ہے اس عمل کے ساتھ رسول اللہ کی آمد کی خوشی منانے کا ثبوت اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جس کو تمام اکثر و بیشتر محدثین نے لکھا، اور وہ محدثین بالخصوص جو خوش عقیدہ محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اب بالکل آنے ہی والا ہے، لہذا اس مہینے کے آمد سے قبل ہی خوشی منانے کے اسباب مہیا کر لیجئے اور اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اپنے گھروں کو چراغاں کیجئے اور یہ نیت رکھیے کہ یا اللہ عز و جل تیرے حبیب کی آمد کی خوشی میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر کو روشن کیا ہے، تو اپنی رحمت سے میرے گھر والوں کو روشن کر دے، برکتوں سے، فضیلتوں سے، عظمتوں سے، وسعتوں سے میرے گھر کو روشن کر دے۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے جھنڈا لگایا ہے، یا اللہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے اور میری اولاد میری محبت کی علامت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی علامت ہے، میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کو بلند کیا ہے تو میری اولاد کو بھی بلندی عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے نیتیں رکھیں گے تو اللہ رب العزت بہت کرم فرمانے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب ہم اس طرح سے چراغاں کریں، خوشیوں کا اظہار کریں، ہر وہ عمل آپ کر سکتے ہیں جو جائز ہے، اگر آپ کریں اور اس میں نیت رکھیں تو
امام زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ بات مجرب ہے، یہ بات بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں چراغاں کرتا ہے اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اس کی برکت سے پورے سال اللہ اس کے لیے وسعت لکھ دیتا ہے، پورے سال اس کے لیے وسعت کا سال ہوتا ہے۔ امام محمد بن یوسف الصالحی رحمہ اللہ الشامی، محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمہ اللہ کی یہ سیرت کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے سبل الہدا والرشاد، سبل الہدا والرشاد، 12 جلدوں پہ ہے۔ اس میں آپ یہ واقعہ لکھتے ہیں رسول اللہ کی پیدائش کے حوالے سے، یہ واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اپنے انداز میں مناتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جیسے ہی آپ کی ولادت کا مہینہ آ جائے تو لوگ چراغاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خود بھی خوش ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس سے راضی ہیں، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بس ہمارے لیے شب ولادت منانے کے لیے اور جشن ولادت منانے کے لیے یہی تمام باتیں کافی ہیں کہ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں جو ہم نے پڑھ کے بتا دیے، جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے روزہ رکھ کر، لہذا یہ ثابت ہو گئے، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے۔ اب رسول اللہ روزہ رکھ کر مناتے تھے تو روزہ رکھ کر منائے، وہ بھی خوشی منانے والوں میں شامل ہوگا۔ کوئی روزے دار کو افطار کرانے والا ہوگا وہ بھی خوشی منانے میں شامل ہوگا۔ کوئی اگر دوسرے کسی جائز صورت سے، جائز عمل سے رسول اللہ کا میلاد منانے والا ہوگا وہ بھی میلاد منانے والوں میں شامل ہوگا، اور وہ انہی لوگوں میں شامل ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی